دیکھیں یہ تو میں نے بہت پہلے کہا تھا. پہلے تو آپ علی امین گنڈاپور کے پس منظر کو دیکھیں. ان کی براٹ اپ کہاں پہ ہوئی؟ ایک چھاونی میں ہوئی. ان کے والد ایک فوجی افسر تھے اور ان کے والد مشرف کابینہ میں وزیر بھی رہے تھے صوبائی سطح پر. تو ایک تو آپ نفسیاتی طور پر ان کو الگ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر مشکل وقت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر ان کے خلاف ایک مضبوط رد عمل بھی موجود ہے اور اس کے باوجود وہ کمزور ترین کارکردگی کے ساتھ، بیڈ گورننس کے ساتھ، کرپشن کے ساتھ، پارٹی میں رفٹ کے ساتھ بھی سروائیو کر رہے ہیں. تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کوئی اس سوال کا جواب دے کہ ان حالات میں اگر وہ سروائیو کر رہے ہیں، جب ایک بھی پلس پوائنٹ ان کے حق میں نہیں جا رہا ہے، تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی پارٹی کے اندر اختلافات آپ دیکھ لیں. جنید اکبر ملاکنڈ سے MNA ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہماری گورننس انتہائی خراب ہے. عمران خان نے اس پہ کمیٹی بنا دی. اس کمیٹی میں جنید اکبر شامل تھے. اس سے نکال دیا گنڈاپور نے. شکیل خان نے پریس کانفرنس کی، جو CNW کے وزیر تھے، کرپشن کے الزامات لگائے، ان کو نکال دیا. پارٹی کے اندر تو یہ پوزیشن ہے. عاطف خان گروپ ناراض ہے، اسد کیسر گروپ ناراض ہے، شہریار اور شیر افضل مروت گروپ ناراض ہے. پشاور میں ارباب شیر علی کو پارٹی کے تنظیمی عہدے سے ہٹایا، اپنے بندے کو لے آیا. تو یہ اتنے سارے لوگ پارٹی کے اندر ناراض ہیں. دیر گروپ ناراض ہے، ان کو کوئی اہم وزارت بھی نہیں ملی تھی. اتنے سارے نیگیٹو پوائنٹس کے باوجود کرپشن کے الزامات لگے، گندم سکینڈل سے لے کر میڈیسن تک اور بیوروکریٹس کے پوسٹنگ ٹرانسفر پر اتنے سارے مسائل ہیں، اور اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا تنازع چلا آ رہا ہے. 9 مئی بھی ہوا ہے اور عمران خان کے خلاف کتنے کیسز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، صورتحال کیا ہے. اس کے باوجود وہ سروائیو کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتایا جائے نا. سروائیو تو وہ اپنے MPS پہ مریم نواز بھی کر رہی ہے، مراد علی شاہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو پارٹی کے اندر رفٹ بھی موجود ہے. تو پھر کون ہے جو علی امین گنڈاپور کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے؟ میرے انفارمیشن سے زیادہ میرا تجزیہ ہے کہ عمران خان نے کم از کم اعصاب کی مضبوطی کا پیغام دینا شروع کیا ہے. وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. یعنی کچھ عرصہ پہلے جب ان کو یہ امید تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے معاملات چل پڑیں گے اور یہ جو ہمارے درمیان ڈائیلاگ آ جائے گا، بات چیت آگے چل پڑیں گے، معاملات طے ہوں گے، تو ان کو جب تک یہ امید تھی تو اس وقت تک ان کا رویہ مدافعانہ تھا. لیکن جب سے وہ امید ختم ہو گئی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ ایک آخری حربہ ہے، آخری امید ہے، اور وہ ایک انفرادی سطح پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنے کے لیے ایک اہم آدمی درمیان میں تھے، اور پھر پیغام ملا کہ کوئی بات نہیں ہوگی. تو اس کے بعد جب کوئی امید باقی نہیں رہی تو پھر الٹیمیٹلی عمران خان کا رویہ دفاعی کی بجائے جارحانہ ہو گیا، اور انہوں نے قدر سخت رویہ اپنا لیا ہے. اب انہوں نے میاوالی کا جلسہ پنڈی میں شفٹ کیا تو ایک جسچر دے رہے ہیں جارحانہ پن کی، اور پہلے ترنول میں جلسہ کیا جو پنڈی کا ہی حصہ ہے نا. اسلام آباد میں کر رہے تھے تو اسلام آباد میں نہیں تو ترنول میں کر لیا قریبی، اب پنڈی میں کر رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. سیاسی جماعتیں جب ایک جگہ پہ جلسہ کرتی ہیں تو پھر دوسرا جلسہ اس سے دور علاقے میں کرتے ہیں، لیکن وہ قریب قریب جلسے کرنے لگے. یعنی پہلے ترنول میں کر لیا، اب پنڈی میں کر رہا ہے. درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ 10 کلومیٹر کا بھی نہیں ہے. تو ایک اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان دفاعی رویے کی بجائے جارحانہ رویہ اپنا رہے ہیں. اور یہ عمران خان، مجھے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں تو عمران خان کو کچھ کانفیڈنس ہے پس منظر کا، اور یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے سیاسی قوتیں
عمران خان کی مخالفت نہیں کر رہی ہے۔ دیکھیے DGISI کی اپوائنٹمنٹ، اس کو کچھ زیادہ میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت نئے DG آئے ہیں تو وہ جینیٹیکلی ایک پروفیشنل آدمی ہے، یعنی ان کے والد بھی اہم عہدے پہ رہے فوج میں، پھر وہ بھی اہم عہدے تک پہنچے، اور جب ان کو ان حالات میں جو قدر مشکل حالات ہیں، سیاسی منظرنامے میں بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، ملکی سطح پر، اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اعتماد بہت زیادہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر ٹو، جنرل ندیم انجم، اگر ہم صحیح بات کریں، کھل کر بات کریں، تو بہت سے معاملات ان سے ہینڈل نہیں ہو پا رہے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں عدالتی سطح پر کیا ہوتا رہا، آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا ہوا، انتظامی سطح پر کیا معاملات تھے، سیاسی سطح پر کیا تھے، تو بہت سے معاملات ان سے ہینڈل نہیں ہو پا رہے تھے۔ پھر 8 فروری میں PTI کو ایک بڑا ووٹ بھی ملا خیبر پختونخوا میں، تو انہوں نے صفایا کر لیا تقریباً، پنجاب میں بھی ان کو بہت بڑا ووٹ پڑا، تو ان کے کریڈٹ پہ کوئی بڑی کامیابی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو ظاہر انہوں نے تو جانا تھا۔ جو نئے DG آئے ہیں ان کا تجزیہ ہم کریں گے جب ہم دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں کون سی کامیابیاں آئی ہیں، ان کی ڈائریکشن کیا ہے اور ایچیومنٹس کیا ہیں، تو بعد میں کریں گے۔ لیکن فی الحال چونکہ ان کی براٹ اپ بھی کینٹ ایریا میں ہوئی، وہ ایک فوجی افسر کے بیٹے تھے، خود بھی ذاتی حوالے سے ان کی ریپوٹیشن بھی کافی اچھی ہے، لیکن ہم آگے دیکھیں گے کہ جس منصب پر وہ آئے ہیں اس حوالے سے ان کی کارکردگی کیا ہے۔ البتہ ان کا ٹریک ریکارڈ ایز اے فوجی افسر کافی بہتر ہے میرے معلومات کے مطابق۔ آئینی ترمیم ہو کر رہے گی، میں انفارمیشن پہ بھی بات کر رہا ہوں، میں تجزیے پہ بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم ہر صورت ہو کر رہے گی، وہ بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیں انسانی تاریخ یا جمہوری تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ مہذب ممالک میں اسی طرح ہوتا ہے۔ یعنی ہم برطانیہ کی مثال لیں تو 1248 میں انہوں نے میگنا کارٹا سائن کیا تھا، اور وہاں سے ان کے عدالتی اور جمہوری اصلاحات آگے بڑھے، اور آج وہ ایک مثال کے طور پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالتی ٹریک ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا ہے بھی نہیں، خصوصاً اس لاسٹ ہائیبریڈ رجیم میں جب ثاقب نثار اور بندیال جیسے لوگ آئے، آئین تک ری رائٹ ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور اگر اس کے باوجود بھی ہم یہ تقاضا نہیں کریں کہ آئینی اصلاحات ہونی چاہیے، تو پھر ہم ایک نیم وحشی معاشرے کی طرف بڑھیں گے۔ آئینی اصلاحات ہونی چاہیے، لیکن ان آئینی اصلاحات میں جمہوریت کا فروغ اور انصاف کی آسان فراہمی اولین شرائط ہونی چاہیے۔ ابھی تک آئینی ترامیم نہیں ہوئے تو اس پر سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے ریزرویشنز تو تھے، وہ تو بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ مولانا کی بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، لیکن ایک بات ہے، ایک بھی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آئینی اصلاحات نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس پر سب متفق ہیں، ایک پیج پر ہیں کہ آئینی اصلاحات تو ہونی چاہیے۔ آئینی اصلاحات کیا ہونی چاہیے اس پر اختلاف ہے، اور میرے معلومات کے مطابق ان اختلافات کو سمیٹا جا رہا ہے، اور آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آئینی ترمیمی بل پاس ہو کر رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا۔ مجھے مزید سختی کا امکان کم دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیں ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے جس میں بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کو ایک کافی طوالت مل گئی، تو جب معاملہ بہت طویل ہو جاتا ہے تو پھر بڑے فیصلوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ اور عمران خان کے خلاف اگر ملٹری کورٹ یا اس طرح کا فیصلہ
تو سیاسی قوتیں اس پر راضی نہیں ہوں گی، جو میرا اندازہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی لاش اس وقت اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اسٹیبلشمنٹ میں، اسے کس کے حوالے کیا تھا؟ سول عدالتوں کی طرف، اور پھر 45 سال تک سول عدالتیں اس لاش سے چھٹکارا نہیں پا سکی، حتیٰ کہ وہ پریسیڈنٹ کے طور پر بھی پیش نہیں کیا جا رہا تھا۔ وہ ایک شرمندگی تھی کہ منتخب وزیر اعظم کو اسی سپریم کورٹ نے پھانسی دی تھی۔ تو کیا سپریم کورٹ اس کو قبول کر لے گا؟ کیا سیاسی قوتیں اس کو قبول کر لے گی؟ تو جہاں تک میرا اندازہ ہے تو پی ٹی آئی کے خلاف سختی میں قدر کمی آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن عمران خان معاملات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مضبوط ڈائلاگ کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ انہی خوش فہمیوں میں ہے جو 2014 میں جو ماحول اور جو حالات ان کو میسر تھے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی ہے، جبکہ حالات بہت حد تک تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس وقت عمران خان کے لیے اہم ترین بات اور ضروری بات یہ ہے کہ وہ سیاسی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ معاملات آگے بڑھائیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کو مضبوط کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو مسلسل مشکلات کا سامنا ہے۔ جس دن انہوں نے پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا تو عمران خان کی سختیوں میں کمی آئے گی۔ دیکھیں، ہم سرکمسٹانشل ایویڈنسز کو دیکھیں گے، جو واقعاتی شہادتیں ہیں، تو کیا میڈیا کا ایک بڑا حصہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے؟ جب نواز شریف پر مشکل وقت آیا تھا تو کیا یہ میڈیا ان کے ساتھ کھڑا تھا؟ نہیں کھڑا تھا۔ جب بے نظیر پر آیا تھا تو ان کے ساتھ کھڑا تھا؟ نہیں کھڑا تھا۔ بھٹو، فاطمہ جناح، دور تک جائے، میڈیا اس شکل میں تو نہیں تھی، لیکن جس شکل میں تھی تو وہ مخالف سمت میں تھی۔ یہاں پر معاملات مختلف ہیں، تو کیوں ہے؟ اب اس کیوں کا جواب تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی ٹوٹی بھی نہیں، یعنی بھٹو صاحب جیل میں گئے تو اس میں سے مساوات پارٹی نکلی، اور پھر سلسلہ جاتے جاتے این پی پی یعنی نیشنل پیپلز پارٹی مصطفیٰ جتوئی والے تک چلا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر صورتحال مختلف ہے، پی ٹی آئی ابھی تک اسی طرح یکجا ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بھی چل رہی ہے۔ تو جو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں، تو سیاسی قوتوں کو بیلنس کرنے کے لیے عمران خان کی موجودگی ضروری ہے، اور شاید عمران خان کو اس لیے منہدم ہونے سے بچایا جا رہا ہے، کیونکہ یک طرفہ طور پر سیاسی قوتیں ایک سمت میں چلی جائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے، لیکن سیاسی قوتوں کے درمیان اعتدال ہو اور بیلنس ہو تو پھر وہ حق میں جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں عمران خان، ظاہر ہے وہ ایک سیاسی حقیقت تو ہے، تو فی الحال معاملات اسی طرح چلیں گے۔